وبرکاتہ۔ ساتھ مل کر کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ سامعین و حاضرین، آج میں آپ کے سامنے بہت دنوں کے بعد لائیو آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آج میں اس لائیو درس میں قرآن عظیم اور حرمت رسول، یعنی قرآن عظیم اور عزت رسول، اس تعلق سے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو، مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو حق سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 9 ہے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر نبی بنا کر کے بھیجا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر کے بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید سورہ فتح آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ رسول کی عزت و عظمت کرو، رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ تو ایک طرف اللہ رب کائنات نے قرآن عظیم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو مسلمانوں پر فرض فرمایا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی ادنا سی بھی گستاخی کو اللہ رب کائنات نے کفر فرمایا اور ایمان ختم کرنے والی بات فرمائی اور سارے اعمال اکارت ہو جانے والی بات فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے قرآن عظیم میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب ہمیں کیسے سکھایا ہے، اس کا ذرا قرآن عظیم سے آپ نمونہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 1 ہے، فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رب کائنات، کچھ لوگ تھے، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا، رمضان سے ایک دن پہلے ہی وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور حضور علیہ السلام رمضان سے ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے، اور وہ رمضان شروع نہیں ہوا اور انہوں نے حضور سے بڑھ کر کے پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ اور رسول سے بڑھو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اللہ اور رسول سے بڑھو گے تو تمہارا ایمان اکارت ہو جائے گا، اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا سارا ایمان برباد ہو کر کے ختم ہو جائے گا۔ تو اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ بعض حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قربانی کرنے سے پہلے ہی، اللہ کے محبوب اسلام کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی انہوں نے کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جنہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اور جنہوں نے بھی قربانی کی تھی مصطفیٰ کریم سے پہلے، کیا وہ اللہ سے بڑھے تھے؟ اللہ سے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیا وہ اللہ سے بڑھ گئے تھے؟ کیا وہ اللہ رب کائنات سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ نہیں، نہ وہ خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور نہ وہ بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ سے فقط ایک عمل میں آگے بڑھنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، لیکن اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا کہ اے محبوب، اے غلامو سن لو، محبوب سے بڑھنا یہ گویا کہ خدا سے بڑھنا ہے، حضور سے بڑھنا یہ اللہ سے بڑھنا ہے۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر کے نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھاتا ہے قرآن، کہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو کس طریقے سے حاضری دو۔ حضور کی بارگاہ میں آؤ تو بہت ہی نہایت نرم اور پست آواز میں کلام کرو، تیز آواز میں کلام نہ کرو، تیز آواز میں باتیں نہ کرو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو اور چلا کر کے باتیں کرتے ہو۔ ایسے حضور کی بارگاہ میں آپ آوازیں بلند نہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک حضور کے صحابی تھے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ، تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو ثقل سماعت تھا، تھوڑا کم سنتے تھے۔ تو جو کم سنتا ہے تو وہ خواہی نہ خواہی، چاہ نہ چاہ کر کے بھی اس کی آواز تھوڑا بلند ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتا ہے میں کم سنتا ہوں تو سامنے والے کو بھی ایسا، تو وہ ان کی آواز تھوڑا حضور کی بارگاہ میں بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی قرآن پاک میں کہ اے لوگوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اپنی آواز بلند نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی رسول جا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، رونے لگے۔ کئی دن ہو گئے حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی۔ حضور نے ان کی خبر دریافت فرمائی، حضور نے ان کا حال چال پوچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کے پڑوسی نے بتایا، کہا حضور مجھے تو نہیں معلوم کہ ان کی کوئی طبیعت خراب ہے، مگر حضور وہ آپ کی بارگاہ میں آتے نہیں ہیں، میں پوچھوں گا ان سے۔ حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر کے وہ صحابی گئے اور حضرت ثابت سے پوچھتے ہیں، ثابت کیوں آپ اپنے گھر میں پہنچے، بیٹھے ہوئے؟ تو ثابت کہتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں تیز آواز اور اونچی آواز سے بولے تو اللہ اس کے ایمان کو اور عمل کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ تو میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا، میں کم سنتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں میری آواز بلند آواز نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ان کے وہ پڑوسی